اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں 1979 کے ایرانی انقلاب پر، اور خاص طور پر پاسداران انقلاب یعنی IRGC کا کردار کیسے سامنے آیا اور کیسے بدلا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ تفصیلات ہیں، تحقیقی مواد ہے، جس کی بنیاد پر ہم ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ عام باتوں سے ہٹ کر دیکھیں کہ اصل حقائق کیا ہیں، جیسے کیا یہ صرف ایک مذہبی انقلاب تھا، باہر سے کوئی مدد تھی؟ ہاں، یہ سوال اہم ہے۔ اور یہ IRGC جو آج اتنی طاقتور ہے، اس کا اصل مقصد کیا تھا شروع میں؟ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، پہلے تھوڑا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ شاہ کے دور میں ایک تو مغربی تہذیب کی بڑی نقالی تھی، جی۔ پھر سیاسی گھٹن بہت تھی۔ وہ ساواک کا نام تو سنا ہی ہوگا، خفیہ پولیس۔ او ہاں، بدنام زمانہ۔ جی۔ معاشی ناانصافی بھی تھی عوام میں، اور ایک بہت بڑا موڑ تھا وہ 1953 کا واقعہ۔ مصدق کی حکومت والا؟ ہاں، جب CIA اور MI6 نے ان کی حکومت گرائی، اس سے شاہ کی شبیہ عوام میں ایسی بنی کہ یہ تو باہر والوں کا ایجنٹ ہے، تو اندر ہی اندر بے چینی پک رہی تھی۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے۔ عام طور پر بڑے انقلابات میں کہیں نہ کہیں سے بیرونی مدد نظر آتی ہے۔ امریکی انقلاب میں فرانس نے کی۔ صحیح۔ تو کیا ایران میں بھی ایسا کچھ تھا؟ ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ براہ راست کوئی بیرونی حمایت نہیں تھی۔ اچھا۔ ہاں، امام خمینی فرانس میں ضرور تھے، وہاں سے رہنمائی کر رہے تھے، لیکن وہ فرانس کی اپنی جمہوری روایات کے تحت تھا، کوئی اسٹریٹجک مدد نہیں تھی۔ تو یہ اندرونی معاملہ زیادہ تھا؟ بالکل، بنیادی طور پر یہ اندرونی تھا۔ عوام کی سیاسی، مذہبی، سماجی بے چینی، شاہ کی پالیسیوں سے نفرت، وہ جسے خربزدگی کہتے ہیں۔ یعنی مغرب کی اندھی تقلید۔ جی، اور پھر امام خمینی کی قیادت، ان کا نظریہ ولایت فقیہ، اس نے سب کو اکٹھا کیا۔ ٹھیک، تو انقلاب آ گیا، شاہ چلے گئے، پھر اس انقلاب کو آپ کہہ لیں محفوظ کرنے کے لیے IRGC بنی، اسلامی پاسداران انقلاب کور۔ ان کا فوری کام کیا تھا؟ جی، یہ فروری 1979 کے فوراً بعد ہی قائم ہو گئی۔ شروع میں تو بنیادی کام یہی تھا کہ انقلاب کو مستحکم کیا جائے، خمینی کے حامیوں کو مضبوط کیا جائے۔ اور مخالفین؟ ہاں، جو مخالف گروہ تھے، خاص طور پر لیفٹ والے، جیسے مجاہدین خلق، MKO، یا کچھ نسلی اقلیتیں جو سر اٹھا سکتی تھیں، ان کو کنٹرول کرنا، ان کی مزاحمت کو کچلنا۔ تو یہ ایک ملیشیا کی طرح شروع ہوئے؟ ایک طرح سے جی۔ مختلف خمینی نواز گوریلا گروپ تھے، جیسے مجاہدین انقلاب اسلامی۔ ان کا ایک ڈھیلا ڈھالا اتحاد تھا شروع میں، لیکن بہت جلد یہ ریاست کا ایک اہم بازو بن گئے۔ MKO سے تو ان کی چھپکیلی جیل کے زمانے سے ہی تھی۔ تو یہ صرف ایک انقلابی ملیشیا نہیں رہے، پھر وقت کے ساتھ ان کا کردار بہت بڑھ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس میں سب سے بڑا ہاتھ ایران عراق جنگ کا ہے، 1980 سے 88 تک جو چلی۔ 8 سال لمبی جنگ۔ جی، اس جنگ نے IRGC کو موقع دیا کہ وہ ایک بڑی منظم فوجی قوت بنے، باقاعدہ فوج کے ساتھ مل کر لڑے اور بہت قربانیاں دی۔ اسی دوران وہ کربلا کا استعارہ، شہادت کا تصور، اس نے انہیں ایک نظریاتی تقدس بھی دے دیا۔ وہ نعرے تھے نا، کربلا کا راستہ یروشلم سے گزرتا ہے۔ جی ہاں، سنا ہے۔ تو ان کی شناخت صرف فوجی نہیں رہی، بلکہ ایک گہری مذہبی شناخت بن گئی۔ اور ایک اور دلچسپ بات، جنگ ختم ہوئی تو سوال پیدا ہوا کہ اتنے سارے فوجیوں کا کیا کریں؟ ڈی موبلائزیشن کا مسئلہ؟ بالکل۔ تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اور تعمیر نو کے نام پر IRGC کو معیشت میں داخل کر دیا گیا۔ خاتم الانبیاء جیسی بڑی بڑی کمپنیاں بنی۔ انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کی؟ جی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملک کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بن گئے۔ یہ صرف ضرورت نہیں تھی، یہ طاقت کو پھیلانے کا طریقہ بھی تھا۔ یعنی فوجی طاقت، پھر معاشی طاقت، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور ساتھ ساتھ نظریاتی اور سماجی کردار بھی بڑھا۔ وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا نفاذ، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ جی، اس کے لیے باسیج فورس، جو ان کی رضاکار فورس ہے، اسے قانونی اختیارات مل گئے، تو وہ معاشرے پر کنٹرول، قدامت پسند اقدار کا نفاذ اس کا ذریعہ بن گئے۔ اسکولوں، یونیورسٹیوں تک ان کا نیٹ ورک پھیل گیا۔ اور بیرون ملک؟ ہاں، خارجہ پالیسی میں بھی ان کا کردار بڑھا۔ انقلاب بیرآمد کرنے کا نظریہ تھا۔ لبنان میں حزب اللہ کو بنانے اور ٹریننگ دینے میں ان کا کلیدی کردار رہا۔
پھر قدس فورس بنی جو بیرون ملک آپریشنز دیکھتی ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں ایران میں IRGC کا کیا مقام ہے؟ آج وہ صرف فوج نہیں ہیں، وہ ایران کے سیاسی، معاشی، نظریاتی، سیکیورٹی ہر نظام کا ایک لازمی اور بہت طاقتور حصہ ہیں۔ ہر شعبے میں اثر و رسوخ۔ جی بالکل۔ ان کا تعلق عام طور پر قدامت پسند حلقوں اور سپریم لیڈر سے زیادہ قریبی سمجھا جاتا ہے۔ اصلاح پسندوں سے ان کی کشیدگی رہی ہے، جیسے خاتمی کے دور میں۔ وہ 2005 میں احمدی نژاد کا الیکشن تھا، اس میں بھی ان کے کردار پر سوال اٹھے تھے۔ پھر 1999 میں طلبہ کے مظاہرے ہوئے تھے، تب ان کے کمانڈروں نے صدر خاتمی کو ایک خط لکھا تھا، بڑا سخت۔ وہ بھی ان کی سیاسی طاقت دکھاتا ہے۔ اچھا۔ اور ایک بات اور، جب سے امریکہ کی وار آن ٹیرر شروع ہوئی اور ایران پر دباؤ بڑھا، تو اس نے بھی شاید غیر ارادی طور پر ملک کے اندر قدامت پسندوں اور IRGC کو مضبوط کیا۔ انہیں اپنی پالیسیوں کا، اپنے فوجی پھیلاؤ کا جواز مل گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انقلاب کے فوراً بعد بننے والی یہ فورس وقت کے ساتھ ساتھ صرف محافظ نہیں رہی، بلکہ ریاست کے اندر ایک بہت ہی طاقتور، کثیر الجہتی کردار اختیار کر گئی ہے، عسکری بھی، معاشی بھی، نظریاتی بھی۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو آج بھی اہم ہے۔ جب کوئی انقلابی مسلح قوت ریاست کے ہر پہلو میں اتنی گہرائی تک چلی جائے، سیاست، معاشیت، نظریہ، تو خود ریاست کی اپنی نوعیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ کیا یہ انقلاب کے اصل مقاصد کو آگے بڑھانا ہے، یا وقت کے ساتھ ان مقاصد کی کوئی ایسی نئی تشریح ہے جو شاید خود ریاست کے لیے ایک مستقل چیلنج بن جائے؟ یہ وہ کشمکش ہے جو ایران کے مستقبل کے حوالے سے آج بھی بہت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔